بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم آپ سے وہ خبریں شیئر کرتے ہیں جو پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ ان کو سینسر کر دیتا ہے یا ٹھیک طریقے سے ان کی کوریج نہیں کرتا، تو ایسی جو خبریں ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کچھ آج ایسی ہی کچھ چند خبریں آج ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے، تو آپ نے اس کو غور سے جو ہے نا اس پوری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی خبروں کی طرف۔ سینئر صحافی نجم سیٹھی کا نجی نیوز چینل سے گفتگو کے دوران کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ رانا ثناء اللہ کو وزارت داخلہ دی جائے کیونکہ وہ وزارت داخلہ ہی لینا چاہتے تھے۔ نجم سیٹھی کا مزید کہنا تھا کہ اب وزارت داخلہ کے لیے سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا نام سامنے آ رہا ہے اور وہ پی سی بی کے چیئرمین کا عہدہ بھی رکھیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ محسن نقوی ہی کو کیوں چنا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی کا کردار پنجاب میں جو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت پسند آیا ہے۔ انہوں نے جو اپوزیشن پر کریک ڈاؤن کیا وہ نمایاں ہے۔ وہ خود تو نظر نہیں آئے پر ان کی پولیس ضرور نظر آئی، اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں، وہ کسی پی ٹی آئی والے سے پوچھ لیں۔ محسن نقوی کے یہ سارے کام ان کی فیور میں گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ یہ بہت تگڑا بندہ ہے، ان کو جو کام دیا گیا تھا وہ انہوں نے بہت اچھے سے کیا ہے، لہٰذا ان کو وزارت داخلہ ملنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کی کارکردگی اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی رہی ہے۔ واضح رہے کہ وفاق میں اتحادی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کے سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو سب، یعنی اتحاد میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مل کر پہلے سینیٹر بنائیں گے اور اس کے بعد ان کو وفاقی وزارت داخلہ دی جائے گی۔ یہ جو وفاق میں جو جتنی اتحادی جماعتیں بنی انہوں نے یہ جو ہے نا مل کے یہ فیصلہ کیا۔ اس پر بعد میں اگر ٹائم بچا تو اس پر تبصرہ کریں گے، ابھی اگلی خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور فوج بھی ہماری ہے اور ملک بھی ہمارا ہے۔ ہم ملک میں کوئی انتشار اور انارکی نہیں چاہتے، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے اور وہ ہم کریں گے۔ اسد کیسر کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کے پیچھے محسن نقوی تھا۔ محسن نقوی اور آئی جی پنجاب نے جو ہماری خواتین کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ بھی لے گا اور ہم بھی لیں گے۔ اگر محسن نقوی کو وزیر داخلہ لگایا گیا تو وہ حکومت بھول جائے کہ پھر کوئی مفاہمت ہوگی کسی بھی طرح کی۔ محسن نقوی جیسے انسان کو وزیر داخلہ لگانے کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ پنجاب میں ظلم کیا گیا اب وہ پورے پاکستان میں کیا جائے گا، بقول اسد کیسر صاحب۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ سینئر صحافی حامد میر کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی حکومت نے جس آصف زرداری کو صدر پاکستان بنانا چاہتی ہے، ماضی میں اسی آصف زرداری صاحب کو شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ اگر اس زرداری کو میں نے لاڑکانہ لاہور کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ اور علی بابا 40 چور کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ ہم اس زرداری کو بھاٹی چوک پر الٹا لٹکائیں گے اور ان کا پیٹ پھاڑ کر قوم کا لوٹا ہوا پیسہ نکالیں گے۔ آج نون لیگ اسی آصف زرداری صاحب کو صدر پاکستان بنا رہی ہے ووٹ دے کر، کیونکہ نون لیگ کو لگتا ہے کہ آصف زرداری صاحب کو صدر پاکستان بنانا اس بات کی ضمانت ہوگی کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ آصف زرداری صاحب کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لہٰذا ان کو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ تحریک انصاف کو ساتھ لیے بغیر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں استحکام آ جائے گا تو یہ بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کی ایک صوبے میں حکومت بھی موجود ہے، یعنی خیبر پختونخوا کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اگلی خبر جے یو آئی کی طرف سے مولانا صاحب انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں اور کافی گرما گرم باتیں کی ہیں۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کے ایسے نتائج سامنے آئے ہیں جو عجیب اور غریب تھے۔ ہارنے والا بھی ہار تسلیم نہیں کر رہا اور جیتنے والا بھی اپنی جیت پر مطمئن نہیں ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی بچہ نقل کر کے پاس ہو جاتا ہے، پر جب لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں تو اندر ہی اندر شرمندہ ہوتا رہتا ہے کہ آخر کس بات کی مبارکباد دی جا رہی ہے۔ ہم نے جو ملک میں آئین بنایا ہے یہ ملک کو جوڑتا ہے اور تمام لوگوں کو ایک قوم بناتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ماشاء اللہ لگایا جاتا ہے تو آئین معطل ہو جاتا ہے، اور اگر آئین معطل ہو جائے تو ملک کو اکٹھا رکھنے کا انحصار فوجی قوت پر ہوتا ہے، اور فوجی قوت کے ذریعے ملک کو ایک رکھنا
اور اسی قوت کے استعمال سے قوم کو ایک رکھنا یہ جبر کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ اختیار کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ ہمیں ہماری اسٹیبلشمنٹ سے یہی اختلاف ہے کہ تمام وسائل اور اختیارات کو اپنے اندر سمیٹ کر اس کا ارتکاز کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے صرف ہماری خواہشات پر ہوں گے اور عوام کو صرف دکھاوے کے لیے دنیا کے سامنے رکھیں گے تو یہ کھیل نہیں چلے گا۔ اور جنرل صاحب، جرنیل حضرات اور اسٹیبلشمنٹ سن لے، یہ فضل الرحمان کی بھی آواز ہے اور اس کی جماعت کے ایک ایک کارکن کی بھی آواز ہے۔ ہم ایک ادارے کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے اور صرف آئین کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں، اور آئین عوام کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسی آئین میں تمہارا بھی ایک مقام مخصوص ہے، لہٰذا اپنی حدود میں رہو۔ میں حالات کو اس طرف جاتے دیکھ رہا ہوں جیسے بنگال کے حالات تھے۔ اگر اسی طرح دھاندلی کر کے پارلیمنٹ بنائی جائے گی تو وہ چل نہیں سکے گی، پھر کہا جائے گا کہ مارشاء اللہ کے بغیر کوئی راستہ نہیں تھا، سیاست دانوں نے سارا گند کیا ہے۔ ہرگز نہیں، سیاست دانوں نے یہ گند نہیں کیا، یہ گند بھی آپ لوگوں نے ہی کیا ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہی ہمارا آئین کہتا ہے، پھر ہمیں اس آئین کے مطابق کیوں نہیں چلنے دیا جا رہا؟ کبھی ایوب خان آ جاتا ہے، کبھی ضیاء الحق آ جاتا ہے، کبھی مشرف آ جاتا ہے، اور کبھی کوئی اور آ جاتا ہے۔ سپریم کورٹ قادیانی کے معاملے میں جو تشریح کی ہے، سپریم کورٹ نے قادیانی کے معاملے میں جو تشریح کی ہے وہ بد نیتی پر مبنی ہے۔ لہذا جج صاحب اب میری بات کا برا نہ منائیں، تمام کارکن لوگوں میں جائیں، خاص کر پنجاب کی عوام، کیونکہ وہیں خطاب کر رہے تھے نا، اور انہیں سمجھائیں کہ نہ اس پارلیمنٹ کو ہم نے ماننا ہے، نہ ہم نے اسرائیل کو ماننا ہے، نہ قادیانیت کو ماننا ہے، لہٰذا کچھ بھی کر لو ہم میدان میں سامنے کھڑے ہوں گے، اور کوئی مائی کا لال اپنے یہ مقاصد پاکستان میں حاصل نہیں کر سکے گا، ہمیں اپنے مقابلے میں پائے گا۔ جب نواز شریف صاحب بھی مجھ سے ملنے آئے تو میں نے انہیں بھی یہی کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ کافی طویل عرصہ جدوجہد کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہماری تحریک اٹھے تو آپ اس کا نشانہ بن جائیں، لہٰذا آئیں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں، کیونکہ جنہوں نے دھاندلی کی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑ پڑیں۔ لہٰذا میں نے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی والوں سے یہی کہا ہے کہ ہمیں آپ سے اختلاف نہیں ہے، دھاندلی کرنے والے آپ نہیں کوئی اور ہیں، ہمیں ان سے اختلاف ہے، بقول مولانا فضل الرحمان کے۔ اچھا، محسن نقوی صاحب کا جو یہ والا معاملہ ہوا ہے، میں تو یہ امید کر رہا تھا کہ نئی گورنمنٹ آئے گی، کیونکہ ہمارا مطالبہ تھا یہ جو نگران وزیر اعظم تھا اور نگران وزیر اعلیٰ تھا، اس کے لیے ہم جو ہے ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ جب یہ ہٹیں، جو دوسری جو گورنمنٹ آئیں، جمہوری حکومتیں آئیں اور سیاسی حکومتیں جب آئیں تو وہ ان لوگوں کا احتساب کریں، کیونکہ یہ جو پنجاب کا جو نگران وزیر اعلیٰ تھا یہ 3 مہینے کے لیے آیا تھا اور اس نے 1 سال تک یہ جو ہے نا اس پر غیر قانونی طور پہ ایک قسم کا بیٹھے رہے۔ آئین کی یہاں پہ بھی خلاف ورزی ہوئی، لیکن آئین پاکستان میں پتہ نہیں کدھر گم ہو گیا، مل ہی نہیں رہا کسی کو، عدالتیں بھی جو ہے نا انہوں نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا، تو بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ تھا۔ تو ہمیں یہ امید تھی کہ اب کوئی سیاسی الیکشن میں، جیسے بھی الیکشن ہوا، حکومت آئے گی اور وہ ان کا احتساب کرے گی۔ یہ لوگ غیر آئینی طور پہ بیٹھے رہے اتنے لمبے عرصے تک، اور وفاق میں بھی جو نگران وزیر اعظم جو بیٹھا رہا وہ جو انوار الحق کاکڑ تھا، تو الٹا ہوا یہ ہے کہ بھائی اس بندے سے آپ حساب لیتے کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا غیر قانونی طور پہ آپ اتنے عرصے تک بیٹھے رہے اور کسی نے کچھ بولا بھی نہیں ان کو، 3 ماہ کی نگران حکومت ہوتی ہے اور یہ 1 سال تک جو ہے نا بیٹھی رہی ہے، اور اس سے پوچھنے کے بجائے اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی ان کو وزیر داخلہ بنا دیا جائے گا وفاق میں۔ تو ماشاءاللہ، مطلب اس میں میں یہی کہوں گا کہ جمہوریت کا جنازہ بڑی دھوم سے نکالنے کی جو ہے نا اب شاید تیاری ہو رہی ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات پر کہ نون لیگ کے اندر اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ان کے پاس کوئی بندہ نہیں تھا وزیر داخلہ لگانے کے لیے، جو ایک نگران وزیر جو ہے نا وزیر اعلیٰ تھا اس کو وزیر داخلہ بنایا جائے گا، اور وہ پی سی بی کا چیئرمین بھی بن رہے گا، مطلب اسی نگران میں اس کو پی سی بی کا چیئرمین بھی بنا دیا، اور اب تیاری ہو رہی ہے اس کو جو ہے نا وزیر داخلہ بنانے کی وفاقی، ایسی خبریں آ رہی ہیں، اور شاید بن بھی جائے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ بھائی کوئی نہ وہ ایم این اے نہ ایم پی ہے، تو بھائی اس کو وزیر داخلہ کیسے بنائیں گے، وہ تو اسمبلی کا ممبر نہیں ہے۔ تو اتحادی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب کو محترم محسن نقوی صاحب کو سب مل کر سینٹ میں جو ہے نا پہلے سینیٹر بنائیں گے اپنے اپنے ووٹ سے، مطلب اتحادی سب مل کر ان کو ووٹ دے کے سینیٹر بنائیں گے، آزاد حیثیت میں یہ سینیٹر بنیں گے، اور پھر ان کو وزیر داخلہ بنا دیا جائے گا۔ یہ ہے ہمارا نظام۔
اب آپ بتائیں کہ پھر کون آئین کی بات کرے, کون قانون کی بات کرے, کون انصاف پر جو ہے نا اعتبار کرے, کس سے انصاف کی امید رکھیں جب ملک میں نظام ایسا چل رہا ہے. تو ہمیں تو احتساب کی امید تھی کہ بھئی ان لوگوں کا احتساب ہوگا, تو احتساب تو دور کی بات, اب ان کو نوازنے کی تیاری ہو رہی ہے. تو اس معاملے پہ جو ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ جو اپوزیشن جماعتیں تھیں, تحریک انصاف یا دیگر وغیرہ, جو یہ کہتی تھی کہ بھئی نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں محسن نقوی صاحب یہ نیوٹرل نہیں ہیں, تو جب یہ اب ایک سیاسی حکومت میں, اتحادی حکومت کے اندر یہ جو ہے نا ان کے ووٹ سے سینیٹر بن کے جو ہے نا وزیر داخلہ کی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے, تو اب کون اس بات کا یقین کرے گا کہ جو ہے نا یہ نگران جو تھے یہ جو ہے نا غیر جانبدار تھے؟ کون اس بات کا یقین کرے گا؟ تو یہ بڑی یعنی امپورٹنٹ بات تھی کہ ایک تو ان کو اخلاقی طور پہ بھی اس چیز سے دور رہنا چاہیے تھا, لیکن جہاں تک دکھ رہا ہے کہ وہ تو بھی آگے ہیں اس معاملے پہ. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی آگے. تو بہرحال اپوزیشن کا یہ جو دعویٰ تھا کہ نیوٹرل یہ نہیں ہے, تو اب وہ شاید جو ہے نا وہ ان کا جو یہ دعویٰ تھا اور ان کا جو الزام تھا, تو اب اس ایکٹ کی وجہ سے یہ جو ہے نا اقدام اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کو سینیٹر بنا کے جو ہے نا ان کو وزیر داخلہ بنا دیا جائے گا, تو اب شاید ان کے اس الزام میں پختگی آ جائے گی, اور اس میں اب جو ہے نا طاقت آ جائے گی ان کے الزام میں کہ بھئی انہوں نے جو کہا اب کچھ ویسا ہی دکھ رہا ہے. کیونکہ نون لیگ اور دیگر جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں ان میں کئی رہنما ہیں جو وزیر داخلہ بن سکتے ہیں. آپ کو ایک الگ سے ایک بندہ جو آپ کی کسی بھی پارٹی کا رکن نہیں ہے, نہ وہ نون لیگ کا, نہ پیپلز پارٹی کا, نہ کسی اور ایم کیو ایم کا, کسی بھی جماعت کا وہ رکن نہیں ہے, نہ وہ کارکن ہے, نہ کبھی ان کی طرف سے الیکشن لڑا, اس کو آپ اٹھا کے جو ہے نا اتنا وہ امپورٹنٹ بن گیا آج کہ اس کو آپ اٹھا کے پہلے وزیر داخلہ جو ہے نا سینیٹر بھی بنائیں گے, پھر اس کو جو ہے نا وزیر داخلہ بنائیں گے. تو یہ ہمارے ملک کا حال ہے, اور اس پر اب کیا مزید تبصرہ کیا جا سکتا ہے. اور بھی جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مزید بھی کچھ خبریں جو ہے نا اب آ رہی ہیں, لیکن محدود وقت ہوتا ہے ہمارے پاس. اور جو ہے پھر ایک جو ہے ہم سے ایک بھائی نے سوال کیا اس معاملے پہ کہ بھئی آپ جو ہے اتنی مختصر خبریں دیتے ہیں, مطلب 3-4 ہی. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا, میں پھر اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ہم آپ سے وہ خبریں شیئر کرتے ہیں جو میڈیا پر, یعنی الیکٹرانکس میڈیا ہے یا پیپر میڈیا کی تو خیر اتنی اوقات نہیں ہے, الیکٹرانکس میڈیا ہے وہ اس کو یا تو سینسر کر رہی ہے یا صحیح سے دکھاتی نہیں ہے. حالانکہ وہ خبر بڑی ہوتی ہے. ابھی مثال کے طور پر جیسے فضل الرحمان صاحب نے یہ اپنی بیان دیے, یہ تو کسی میڈیا چینل پہ نہیں چلا, اور اسد قیصر صاحب کا جو بیان تھا وہ چلا لیکن بڑا محدود حد تک. تو میڈیا اس وقت جو ہے نا وہ خود اشرافیہ کے کنٹرول میں, وہ جو دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھ رہا ہے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آج سے چند سال پہلے یہ میڈیا مہنگائی پر, یعنی جب پیٹرول جو تھا وہ لگ بھگ 150 روپے کا تھا اور ڈالر 175 روپے کا تھا, پیٹرول 150 روپے کا تھا, تو اور آٹا جو تھا وہ جو ہے نا 20 کلو, آئی تھنک 20 کلو کی جو بوری تھی وہ 1500-1200 کی مل جاتی تھی, 20 کلو کی جو آٹے کا تھیلا تھا, اور 700 روپے کا 600 روپے کا وہ چل رہا تھا 10 کلو کا تھیلا. اس وقت یہ میڈیا مہنگائی کے نام پہ اچھل کا ایسے ناچتا تھا اور اپنے گھنگرو توڑ لیتا تھا کہ جیسے پاکستان میں کوئی جو ہے نا بہت زیادہ مہنگائی آ گئی ہے. اور آج جب ڈالر اور پیٹرول یہ اور آٹا یہ 300 جو ہے نا اس کو کراس کر گیا, ڈالر 300 کے ارد گرد چل رہا ہے, 350 سے بھی اوپر گیا ڈالر, ابھی بھی 300 کے قریب ہی چل رہا ہے, اور جو ہے پیٹرول جو ہے وہ بھی 300 کے کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے, اتنا یعنی 150% یعنی اس میں جو ہے نا 150 چل رہا تھا تو یہ 300 تک بھی گیا پیٹرول. اور ابھی جاتے جاتے نگرانوں نے تحفہ اور دے کر گئے, پھر ہے نا اس کو اور مہنگا کر دیا. اور آٹے کا جو تھیلا جو 10 کلو کا تھا جو 600-700 روپے کا مل جاتا تھا 10 کلو کا تھیلا, اب وہ 1500-1600 روپے کا ملتا ہے. تو یہ حال ہے. وہ بھی میں جو ہے نا 2 کیٹیگری کی بات کر رہا ہوں, آٹے کا جو تھیلا تو وہ اتنا مہنگا ہو گیا. تو اب جو ہے میڈیا کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے مہنگائی کا. آپ جا کے نیوز چینل پہ دیکھ لیں مہنگائی کے بارے میں کوئی ذکر ہو رہا ہے؟ کوئی ذکر نہیں. بس ذکر یہ ہو رہا ہے کہ بھئی اس کی سیٹیں دبا لو, اس کی یہ کر لو, الیکشن میں یوں کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ سب حکومت بن کے بھی آ گئی ہے, لیکن ابھی بھی حکومت کی فیور میں ہی جو ہے نا ایک قسم کا جو ہے نا میڈیا پورا لگا ہوا ہے, اور ایک قسم کا جیسے ایک ہاتھ میں اس کے پالش ہے اور ایک ہاتھ میں برش ہے, اور لگا ہوا ہے جو ہے نا اس کو جو ہے نا کیا بولتے ہیں صفائی کرنے میں. تو یہ تو حال ہے. تو اب ایسے میڈیا سے کیا توقع کریں؟ ایک غریب آدمی جو عام آدمی ہے اس کا جینا حرام ہو گیا ہے, اور اب یہ جو ہے نا جو گھنگرو توڑ دیتا تھا اپنے ناچ کے یہ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا, وہ اب ایک دم خاموش ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو اس صورتحال میں جو ہے نا پھر ایسی خبریں سینسر ہوں گی جو ان کے مفاد میں نہیں ہوگی, تو وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں.
جب تک کوئی ملک میں جو ہے نا کوئی ایسا قانون پاس نہیں کر دیا جاتا یا ایمرجنسی کی صورتحال نہیں ہو جاتی، تب تک ہم بولتے رہیں گے. اور حالات تو ایسے ہی ہیں کہ جو ہے نا منہ بند کرنے کی جو ہے نا تیاری ہو رہی ہے. کافی لوگوں کا منہ بند کرنے کے پرچے ہو جاتے ہیں، دیگر معاملات جو ہے نا کروا دی جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے کچھ لوگوں کو. تو ممکن ہے کہ شاید یہ آواز ہی بند کر دی جائے، لیکن کب تک؟ حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں. بہرحال ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.